السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے تعلق سے ہمارا جو سلسلہ چالو ہے، اسی کے سلسلے میں کچھ حدیثیں اور آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن آج عربی متن کے بغیر آپ کو یہ حدیثیں سناؤں گا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ جب کام کاج کے لیے باہر چلے گئے تو لڑکا فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو ام سلیم نے، جو بچے کی ماں تھی، کہا وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہیں۔ پس بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے تناول کیا، پھر بیوی سے ہم بستری کی۔ جب ابو طلحہ فارغ ہو گئے تو بیوی نے بتلایا کہ بچہ تو فوت ہو گیا ہے، اب اسے دفنا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے صبح کی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں مدت مقررہ کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا، ابو طلحہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے دوسرے خاوند یعنی حضرت انس کے سوتیلے باپ تھے۔ ان کے پہلے خاوند مالک بن نضر تھے جو اسلام لانے کی بجائے شام چلے گئے تھے اور وہیں فوت ہو گئے۔ ان کی والدہ نے اس کے بعد ابو طلحہ سے نکاح کر لیا۔ اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ دے دیں۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ کھجوریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لی اور ان کو اپنے منہ میں چبایا، پھر وہ منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دی اور اس کو یوں گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عینیہ نے کہا کہ انصار کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ میں نے اس پیدا ہونے والے لڑکے عبداللہ کی اولاد سے 9 لڑکے دیکھے، سب کے سب قرآن کے قاری تھے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا جو ام سلیم کے بطن سے تھا فوت ہو گیا، تو ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی بابت مت بتلانا، میں خود ہی ان کو یہ بات بتلاؤں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ آئے، ام سلیم نے رات کا کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر پہلے سے کہیں زیادہ بن سور کے ان کے پاس آئی۔ انہوں نے ان سے ہم بستری کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوب سیر ہو گئے اور ہم بستری کر لی ہے تو کہا کہ اے ابو طلحہ ذرا بتلاؤ کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کو کوئی چیز عارضی طور پر دیں، پھر وہ اپنی عاریت کے طور پر دی ہوئی چیز واپس مانگے تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دیں؟ ابو طلحہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس ام سلیم نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھو، تمہارا بیٹا بھی جو اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا جب میں گھر آیا تو کچھ بتلائے بغیر تو نے مجھے یوں ہی چھوڑے رکھا، حتیٰ کہ میں ہم بستری تک سے آلودہ ہو گیا، اور اس کے بعد تو نے مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دی۔ اس کے بعد وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہوا وہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلیم کو حمل قرار پایا گیا۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ حضرت ام سلیم بھی اپنے خاوند ابو طلحہ کے ہمراہ آپ کے ساتھ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو تشریف نہ لاتے۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو ام سلیم کو درد ذہ یعنی زچگی کے عین وقت جو درد ہوتا ہے شروع ہو گیا۔ چنانچہ ابو طلحہ ان کی خدمت کے لیے رک گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو طلحہ کہتے تھے کہ اے رب تو جانتا ہے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، اور آپ جب مدینے میں داخل ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں، اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے ہیں۔ ام سلیم نے یہ سن کر کہا کہ ابو طلحہ اب مجھے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا جو پہلے ہو رہا تھا، اس لیے چلو۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ جب وہ دونوں مدینہ پہنچ گئے تو انہیں پھر درد ذہ شروع ہو گیا جو پہلے ابو طلحہ کی دعا سے وقتی طور پر رک گیا تھا۔ پس ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ میری والدہ ام سلیم نے مجھے کہا
اس کو اس وقت تک کوئی دودھ نہ پلائے جب تک تم صبح صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر دیتے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی میں اسے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آگے باقی حدیث بیان کی جو پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور یعنی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم کی اور حدیث ہے کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر یہ شخص کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا جوش و غضب ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی۔ آپ نے ہر مرتبہ اسے یہی وصیت کی کہ غصہ مت کیا کر۔ بخاری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ناروا ترجیح دینے کا عمل ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہوں، اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمے ہوں ان کا سوال اللہ سے کرو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ان ایام میں جن میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا انتظار فرمایا، یعنی لڑائی کو مؤخر فرمایا، یعنی لڑائی کو طول دیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، دشمن سے ملاقات یعنی لڑائی کی آرزو مت کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت یعنی سلامتی مانگتے رہا کرو، لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ تمہارے دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے کتاب کے اتارنے والے یعنی قرآن مجید کے اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست فاش سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر سے کام لینے کی، ایسے حالات آج کل بہت خطرناک چل رہے ہیں، اللہ ہمیں ان حالات میں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔